अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ पाक स्टडी 301 के लेक्चर नंबर 24 को डिस्कस करूंगी। इसकी हेडिंग क्या है? ज्योग्राफी, लैंड, बाउंड्रीज एंड नेबरहुड्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? ज्योग्राफी एंड द पीपल, यानी ज्योग्राफिया और आवाम। दूसरा क्या है? बाउंड्रीज, यानी इसकी जो हदूद हैं। और तीसरा क्या है? नेबरहुड्स, यानी इसके जो हमसाया ममालिक हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी एंड द पीपल है, यानी ज्योग्राफिया और आवाम। इसमें क्या कह रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 को वजूद में आने पर पाकिस्तान दो विंग्स पर मुश्तमिल था। एक आपको पता है जैसे मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। तो 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। 1917 के बाद या जो मौजूदा पाकिस्तान है ये जनूब एशियाई बरसगीर के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है। अब उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान ने बरसगीर में अपनी एक मखसूस जो अहमियत है उसको बरकरार रखा। उसके बाद वादी जो सिंध की तहज़ीब है वो 1600 से 2500 कबल मसीह की है, यानी इतनी पुरानी है। उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का आसार कदीम का विरसा है। इस हकीकत का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान कितनी इम्पोर्टेंस का हामिल है। उसके बाद ये कि एरियन जो हैं अरेबिक लोग थे, पहले इस सरज़मीन पर आए और उसके बाद वस्ती एशिया और अफ़गानिस्तान से इस्लाम और मुसलमान आए। मुसलमानों की हुक्मरानी तकरीबन 1000 साल जारी रही। फिर मुस्लिम सल्तनत के जो ज़वाल के बाद बरतानवी राज की राह हमवार हुई, जिसका इख्तिताम दो आज़ाद रियासतों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क़याम से हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोकेशन, यानी इसका जो मुकाम है वो क्या? पाकिस्तान 2437 डिग्रीज के हिसाब से शुमाली अर्ज़ और अर्जुल बल्द बेसिकली इसको कहा जाता है नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी अर्जुल बल्द इस तरफ तक फैला हुआ है। और 61 से 75 डिग्रीज जो है ये मशरक़ी तूल बल्द की तरफ फैला हुआ है, यानी इसके दरमियान ये वाक़या है। उसके बाद टेरिटरी है, यानी इलाका। इसमें क्या है कि इसका जो एरिया है यानी इसका जो रकबा है वो 7,96,095 मरबा किलोमीटर है। उसके बाद आपके साथ जो टेरिटरी और परसेंटेज यानी इलाका और इलाके और उनकी जो परसेंटेज है वो शेयर की गई है। जैसे इन थाउजेंड्स यानी 1000 में बलूचिस्तान का रकबा शेयर किया गया, फिर पंजाब का रकबा ये शेयर किया गया, उसके बाद सिंध का रकबा शेयर किया गया, सूबा सरहद का, फाटा का और इस्लामाबाद का। उसके बाद क्या है यानी ये थाउजेंड्स में है और ये परसेंटेज में आपके साथ ये जो फिगर्स हैं ये शेयर किए गए हैं। 347.2 और इसकी परसेंटेज क्या 43.61। इसी तरह बाकी हैं। उसके बाद क्या है? डाइवर्सिटी इन द नेचर ऑफ टेरिटरी, यानी इलाके की जो नौइयत में डाइवर्सिटी है इलाके के लिहाज से वो क्या है? सबसे पहले क्या है? शुमाल और शुमाल मगरिब। उसमें क्या है कि इसमें हिमालयाई जो पहाड़ है और हिमालयी हदूद है, कोक, कराकरम और जो पामीर शामिल है, जिसमें केटू, नागा पर्वत वगैरह जैसी बुलंद तरीन चोटियाँ शामिल हैं। उसके बाद क्या? मगरब बलूचिस्तान का जो सतह मुर्तफ़ा तकरीबन 1000 फुट की बुलंदी पर है और इसे खुश्क पहाड़ों ने शुमाल मशरिक से जनूब मगरब तक कवर किया हुआ है। यहाँ बहुत कम जो है वो बारिश होती है। उसके बाद सिंध के मैदानी इलाके हैं। वादी सिंध के वस्त में अहम ज़रई इलाका है। पोटोहार का इलाका है। सतह मुर्तफ़ा बलाई सिंध के मैदानी इलाकों के मशरिक में है। उसके बाद सिंध के मैदानी इलाकों के जनूब मशरिक में सहरा, थल, चोलिस्तान और थर हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ क्लाइमेट शेयर किया गया, यानी आबो हवा। आबो हवा के लिहाज से क्या है कि साहिली इलाकों में पाकिस्तान की आबो हवा डाइवर्स है, यानी चेंज होती रहती है। शुमाल मगरबी पहाड़ सर्दियों में इंतहाई सर्द लेकिन गर्मियों में लाइट होते हैं। सिंध के मैदानी इलाके गर्मियों में इंतहाई गर्म होते हैं लेकिन सर्दियों में सर्द और खुश्क होते हैं। उसके बाद के साहिली इलाकों में मुतअद्दिल आबो हवा है। हर इलाके के अंदर कुछ तगय्युरात हैं, यानी चेंजेस हैं। जैसे 4 मौसम है। मौसम में गर्मा है मई से सितंबर तक, मौसम में सरमा है नवंबर से फरवरी तक, बहार है मार्च टू अप्रैल तक और ख़ज़ां है सितंबर से अक्टूबर तक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 4 सीज़न के बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेन, यानी बारिश। ये खित्ते से ये हर इलाके से मतलब डिफरेंट इलाकों में मुख्तलिफ होती है। बारिश का अहम मौसम जो है वो गर्मा है, मौसम गर्मा है यानी मानसून है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉपुलेशन, यानी आबादी। पाकिस्तान में एक बड़ी आबादी कायम है। तरक्की की शरह जो है 1970 की दहाई से 1990 की दहाई तक 3% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। अब हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद इक़दामात की वजह से कमी हुई, लेकिन फिर भी ये खित्ते यानी ये जो इलाके के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा जो आबादी है वो ज़्यादा है। मरदमशुमारी हर 10 साल के बाद की जाती है। जैसे 51 में की गई, 1961 में, फिर 72 में, 1981 में, फिर 1998 में। उसके बाद है ईयर पॉपुलेशन एनुअल ग्रोथ, यानी आपके साथ जो ईयर शेयर किए गए हैं उसके बाद पॉपुलेशन आबादी शेयर की गई है और उसके बाद एनुअल ग्रोथ है यानी उनकी जो सालाना शरह है बढ़ने की इन मिलियन में भी शेयर की गई है और परसेंट में भी शेयर की गई। जैसे 1951 में 36.2 थी तो परसेंटेज उस वक्त नहीं थी
اور 1961 میں 46.2 تھی تو پرسنٹیج کیا تھی 2.80. اسی طرح 1972 میں 65.3 تھی اور پرسنٹیج 3.10 تھی. 1981 میں آپ دیکھ سکتے ہیں 84.3 تھی اور پرسنٹیج جو ہے وہ 3.06 تھی. اسی طرح 1998 میں 130.6 جو ملین آبادی تھی اور پرسنٹیج اس کی کیا تھی 2.61. اسی طرح ان 2006 جو پاپولیشن ہے وہ 160 ملین سے بھی زیادہ ایسٹیمیٹڈ تھی، یعنی 160 ملین سے زیادہ اس کا اندازہ لگایا گیا. اس کے بعد کیا امپورٹنٹ فیچرز آف دا پاپولیشن، یعنی اہم خصوصیات یا آبادی کی جو اہم خصوصیات ہیں وہ کیا ہے. 50% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ 21 سال سے کم عمر کی ہے. اس آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی اپنی فیملی پہ انحصار کرتا ہے. 65 ایئر سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد کیا ہے 30% یعنی 30% آبادی جو ہے وہ شہری علاقوں میں رہتی ہے، اور شہری علاقوں میں جو ان کی ہجرت کیوں ہے وہ تعلیم کی وجہ سے ہے اور جابس کی وجہ سے ہے اور ریسورسز کی وجہ سے، سہولیات کی وجہ سے. اس کے بعد کیا ہے کہ شہروں کی طرف جو رخ کرنے کا اثر ہے وہ خراب شہری حالات کی صورت میں آیا ہے، یعنی جو شہری حالات ہیں ان پہ اس کا بہت زیادہ اثر پڑا اور شہری علاقوں کی جو کنڈیشن ہے وہ پور ہو گئی، یعنی خراب ہو گئی. تعلیم، صحت، رہائش، ٹاؤن پلاننگ وغیرہ اس میں بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے جب پاپولیشن تیزی سے شہروں کی طرف موو کرتی ہے. اس کے بعد پروونشل پاپولیشن ہے، یعنی آبادی کے لحاظ سے جو پاپولیشن صوبوں کی ہے وہ کیا پنجاب کی 56 سے 57% ہے، سندھ کی 23% ہے، NWF سرحد میں 14% اور بلوچستان میں 5.3%. نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے لو لٹریسی ریٹ، یعنی جو کم خواندگی کی شرح ہے. سرکاری خواندگی کی شرح 46% ہے لیکن عملی خواندگی کی شرح اس سے بھی کم ہے. اس کے بعد کیا کہ خواتین کی شرح خواندگی بہت کم ہے. بلوچستان کے بعض علاقوں میں خواتین کی جو خواندگی ہے یعنی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ برائے نام ہے. اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے کہ پاپولیشن کے جو آبادی کے اعداد و شمار ہے وہ کیوں اہم ہے. منصوبہ بندی اور ترقی، سماجی و اقتصادی ترقی اور غربت کے خاتمے وغیرہ کے لیے جو پاپولیشن کی مردم شماری ہے یعنی آبادی کی مردم شماری وہ ضروری ہے. اس کے بعد کیا کہ پاکستان میں سماجی ترقی کے جو منصوبے ہیں یا جو کام ہیں وہ بہت ناقص ہیں. آبادی کے لیے کسی مثالی شخصیت کا نام نہیں لیا جا سکتا. یہ وسائل پر منحصر ہے. زیادہ آبادی جو ہے وہ اثاثہ ہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے کیونکہ انہیں کھانا نہیں دیا جا سکتا. پاپولیشن آبادی کو یعنی آبادی کو منظم کرنے کی کوششیں حکومت کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری تنظیمیں صحت کی دیکھ بھال، خاندانی منصوبہ بندی اور تعلیم کے میدان میں بھی جو ڈفرنٹ طرح کی تنظیمیں وہ کام کر رہی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے باؤنڈریز یعنی حدود. اس میں کیا کہ پاکستان 4 ممالک کے ساتھ جو ہے سرحدوں کی سائڈ سے ملا ہوا ہے. شمال مشرق میں چین ہے. شمالی علاقہ جات میں تقریباً 600 کلومیٹر جو ہے وہ طویل سرحد شاہراہ ریشم تجارت اور سفر کے لیے ایک اہم رابطہ ہے. اس کے بعد افغانستان ہے. شمال اور شمال مغرب کی سائڈ پہ تقریباً 1200 میل اور ڈیورنڈ لائن نومبر 1893 کو لائن جو ہے وہ نومبر 1983 کو دونوں جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے درمیان سرحد کے طور پر کھینچی گئی تھی. اس کے بعد ہے مغرب میں ایران کو ملک سیاہ سے گوادر تک تقریباً 590 میل کی سرحد پر ہے. اس کے بعد مشرق میں ہندوستان کی سرحد تقریباً 1400 میل ہے جو اگست 1947 میں قائم کی گئی تھی. اس کے بعد ہم کشمیر میں LOC پر بھی بھارت کا سامنا کرتے ہیں. مشکل ترین سرحد میں قدرتی رکاوٹیں بھی ہیں، انتہائی اتار چڑھاؤ اور غیر محفوظ بھی ہیں. یہ علاقے جنوب والی سائڈ پہ بحیرہ عرب ساحلی پٹی 450 میل کچھ بھارتی سرحد کے رن سے پاس سے مغرب میں ایرانی سرحد تک پھیلا ہوا ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کیا نیبرہڈز یعنی پڑوس. اب اس میں کیا ہے کہ پاکستان اسٹریٹجک لحاظ سے ایک اہم خطے میں واقع ہے. یہ عالمی مفادات کا مرکز ہے، یعنی پاکستان کو یہ بھی اہمیت حاصل ہے کہ یہ برصغیر اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. چین اور روس جیسی تمام بڑی طاقتوں کے لیے بھی یہ اہم ہے. امریکہ، چین اور روس دونوں پر نظر رکھنے کے لیے مفادات کو برقرار رکھتا ہے. اس کے بعد یہ کہ یہ افغانستان کے راستے وسطی ایشیائی مسلم ریاستوں کے گیٹ وے پر ہے. اس کے دوسری طرف خلیجی خطے کا بیرونی علاقہ ہے جس میں تیل کے وسائل اور اقتصادی دولت ہے. پاکستان کے ان ریاستوں کے ساتھ قریبی برادرانہ تعلقات ہیں. اب تیل اور گیس کی پائپ لائن بھی پاکستان سے گزرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. یہ خطے میں اقتصادی تعاون کا ایک نیا آغاز ہوگا. تو یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا. اس میں امپورٹنٹ کیا ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو مین پوائنٹس ہیں جیسے ٹیریٹری پاکستان کا رقبہ کتنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ یہ شمال مشرق اور مغرب سے کتنے طول بل اور تک پھیلا ہوا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ایک یہ پوائنٹ ہے کہ یہ جو تہذیب ہے یہ کتنے سال پرانی تھی یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ مشرقی پاکستان کب علیحدہ ہوا تھا 1971 میں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ
ڈائیورسٹی ان دا نیچر آف ٹیریٹری، یہ سبجیکٹیو کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، اور امپورٹنٹ فیچرز جو ہیں یہ بھی یہاں تک جو ہے سبجیکٹیو کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ فیچرز آف پاپولیشن۔ اس کے علاوہ یہ پرسنٹیج آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ آبادی چونکہ ایک بڑا ایشو ہے اور کرنٹ ایشو بھی رہا ہے ہر وقت، تو آبادی بلوچستان میں سندھ سرحد میں کتنی ہے، یہ پرسنٹیج آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آفیشیلی لٹریسی ریٹ کتنا ہے، 46%، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ پوائنٹس جو ہے وہ اہم تھے، میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے علاوہ یہ جو باؤنڈریز والا پوائنٹ ہے، سم ٹائم یہ بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان کی جو سرحد ہیں اس میں کون کون سے ممالک اس کے چاروں طرف سے ملتے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ کو یہ کانسیپٹ یاد رکھنا چاہیے کہ چائنا جو ہے وہ نیئرسٹ ہے، اس کے بعد افغانستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، یہ جو سرحدیں ہیں یہ پاکستان کے چاروں طرف ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یہ آپ سے سبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ ویڈیو پہ ویوز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن لائکس بہت کم ہوتے ہیں، تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہو سکے۔ اور میرا واٹس ایپ کا گروپ ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔